السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک گاؤں تھا جس میں سب لوگ سادگی سے زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کی ہر لڑکی پردہ کرتی تھی اور ان کی عزت و احترام ان کی سادگی اور ایمانداری سے جڑی ہوئی تھی۔ ان میں ایک لڑکی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ زہرا بہت خوبصورت، مہذب اور باپردہ لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت میں لگی رہتی اور ہر کام ان کے احکام پر عمل کرتی۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے پردے کی حفاظت کرتی اور اپنی عزت کو بہت اہمیت دیتی۔ زہرا کی زندگی میں ایک گہری حقیقت اور ایمان تھا، اور وہ ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ پردہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرتے اور اسے ایک نمونہ سمجھتے، کیونکہ وہ نہ صرف اپنی ظاہری صفائی کا خیال رکھتی بلکہ اپنے اندرونی صفائی اور کردار کا بھی اتنا ہی دھیان رکھتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی لڑکا آیا جس کا نام آصف تھا۔ آصف ایک خوبصورت اور دل فریب باتوں والا نوجوان تھا۔ وہ گاؤں کے بزرگوں سے ملنے آیا اور زہرا کے والدین سے بھی رابطہ کیا۔ آصف کا رویہ بہت شائستہ اور دوستانہ تھا، اور اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ وہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا۔ ایک دن آصف نے زہرا سے ملاقات کی اور اس سے کہا، میں نے تمہاری عزت اور پردے کے بارے میں بہت سنا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ پردے سے زندگی میں تھوڑی سی آزادی آ سکتی ہے؟ زہرا نے جواب دیا، میرے لیے پردہ اور عزت سب سے اہم ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آصف کی باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ زہرا کا دل ہلکا سا ہو گیا۔ آصف نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کی عزت کا خیال رکھے گا اور اس کا پردہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ آصف کا طریقہ کار بہت چالاک تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زہرا کی زندگی کا حصہ بننے لگا۔ اس نے زہرا کے ساتھ ایسی باتیں کرنا شروع کی جو اس کی سادگی کو ٹوٹ پھوٹ کر گمراہ کر دیتی۔ آصف نے ایک دن زہرا کو ایک خوبصورت تحفہ دیا اور کہا، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں کبھی بھی اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ یہ باتیں سن کر زہرا کا دل کچھ کمزور ہوا۔ اس نے پہلے تو ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر آصف کی محبت کی جھوٹی امیدوں نے اس کا دل کھینچ لیا۔ ایک دن آصف نے زہرا کو گاؤں سے باہر ایک خوبصورت مقام پر چائے پینے کی دعوت دی۔ اس نے زہرا سے کہا، کیا تم نہیں چاہو گی کہ ہم دونوں سکون سے وقت گزاریں اور تمہیں اپنے پردے اور عزت کے بارے میں فکر نہ ہو؟ زہرا نے پہلی دفعہ اس دعوت کو قبول کیا اور وہ آصف کے ساتھ چلی گئی۔ وہ دن زہرا کی زندگی کا ایک موڑ تھا۔ آصف کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو اس کی سادگی اور ایمان کو ہلا کر رکھ دیتا۔ گاؤں واپس آ کر زہرا کو گہرا افسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے اصولوں اور اپنی عزت سے سمجھوتا کیا ہے۔ زہرا کے دل میں ایک خلا تھا اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اللہ سے دور ہو گئی ہے۔ اس کے دل میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ گہرے غم اور پشیمانی میں ڈوب کر اپنی غلطی پر روتی رہی۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ وہ دل میں عہد کر چکی تھی کہ وہ اپنی عزت، پردے اور ایمان کا پھر سے تحفظ کرے گی۔ ایک رات جب زہرا سو رہی تھی، اس نے بہت عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی آگ اس کی قبر میں بھڑک رہی ہے۔ اس کی قبر میں شدید آگ لگی ہوئی ہے اور وہ سہم کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، میں نے توبہ کی ہے، مجھے اپنی غلطیوں کی معافی دے دے، مجھے سزا نہ دے۔ زہرا کی قبر میں آگ کا منظر دراصل اس کے دل کی حالت کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا ہے اور اس کے گناہ کا احساس اسے جلا رہا تھا۔ یہ آگ اس کی گناہوں اور غلطیوں کا علامتی عذاب تھا۔ یہ ایک انتباہ تھا کہ جو انسان اپنے پردے، عزت اور ایمان کو کمزور کرتا ہے، اسے اپنی آخرت میں اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ زہرا نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور توجہ کی۔ اس نے دل سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سے ہدایت طلب کی۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ کی رضا کی کوشش ہی انسان کی حقیقی کامیابی ہے۔ زہرا نے گناہوں سے توبہ کی اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کی طرف موڑ لیا۔ اس نے پردے کی اہمیت کو پھر سے سمجھا اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں وہ آگ نہیں تھی جو اس نے خواب میں دیکھی تھی، بلکہ اس کی قبر پرسکون اور اطمینان کا سایہ تھا، کیونکہ اللہ نے اسے اپنی توبہ اور ایمان کی کوششوں کی وجہ سے معاف کر دیا تھا۔
یہ کہانی ایک عبرت ہے کہ جب انسان اپنی عزت پردے اور ایمان سے کھیلتا ہے تو اس کا عذاب دنیا یا آخرت میں ضرور ملتا ہے، لیکن توبہ کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے سے انسان کو اللہ کی رضا ضرور ملتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے کئی سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔